ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو قبول تو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ فیصلے کا اثر جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک دو چیزیں ہیں جو اس وقت جب یہ بینچ کام شروع کرے گا تو اس کے بعد ہی کچھ وضاحتیں بھی آئیں گی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو مقدمات موجود ہیں ان کی چھانٹی کون کرے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے، اس بینچ کے جو سربراہ ہیں سینئر جج وہ کریں گے، یا رجسٹرار کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے اس بینچ کو منتقل ہوگا اور کون سا کیس جو ہے وہ روٹین کے جو بینچز ریگولر بینچز ہیں وہ سنیں گے۔ کیونکہ آئینی نکات جو ہوتے ہیں وہ تو ٹیکس کے معاملات میں بھی ہوں گے، کسٹم کے معاملات میں بھی ہوں گے، اور کئی چیزیں ہیں، سیاسی جو کیسز ہوں گے اس میں بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا جو آج بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کیس پہلے آئے گا پہلے سنا جائے گا، ایک بہت ہی ایمرجنسی نوعیت کا کیس دائر ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے، تو آپ اس کو انتظار کریں گے کہ 2 مہینے بعد سنا جائے گا، تو یہ بھی ایک صورت ہوگی جس کی وجہ سے باقی کاروبار حکومت رکا پڑا ہے۔ یہ بھی ایک ہے کہ کیا اس پہ ایسا ہوگا کہ بھی آپ انتظار کریں گے کہ 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس کی باری آئے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر جس طرح پچھلے 2-3 جو سماعتیں ہوئیں مختلف بینچز نے، منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے، 1-2 اور بینچ نے کیسز ملتوی کیے یہ کہہ کر کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہم سن سکتے ہیں یا یہ آئینی بینچ کو شفٹ ہوں گے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ یہ وکلاء جو ہیں وہ نکتہ سنجی کے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ وکلاء کہیں گے جناب آپ کیسے سن سکتے ہیں، یہ تو کانسٹیٹیوشنل اس میں پوائنٹ ہے، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کہیں گے جی آپ کیسے سن سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا لا پوائنٹ بنتا ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جب یہ کام شروع کرے گا، اور ایک اور چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر کسی نقطے پر چیف جسٹس اور جو اپنا ریگولر بینچ ہے اس کا اور اس بینچ کا کوئی اختلاف سامنے آتا ہے تو وہ کون طے کرے گا؟ چیف جسٹس اور اس جو ہیں بینچ کے سربراہ ہیں سینئر جج ہیں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب بینچز کا جو تشکیل ہے وہ چیف جسٹس نے اور سینئر موسٹ جج نے اور آئینی بینچ کے سربراہ نے 3 لوگوں نے تشکیل دینے ہیں، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب یہ کام شروع کرے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا یہ واقعی مقدمات کے میں جو تاخیر ہوتی ہے، فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، مقدمات کا بوجھ ہے، اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یا بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد صاحب، IMF وفد پاکستان میں موجود ہے، اوبویسلی IMF نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمارے ساتھ وہ چلے اور تقریباً $7 بلین کا ہم نے 3 سال کا جو ایگریمنٹ لیا، اب جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے، اور یہ قبل از وقت جائزہ ہے اور ایک لگ رہا ہے کہ وہ کتنا کین ہے ان سارے معاملات میں۔ قبل از وقت جائزے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ IMF مزید پریشر اسرٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ ایک ہماری سستی اور ہیلا جوئی تو ہم کر جاتے ہیں، پاکستان اپنا جو مومنٹم ہے وہ نہ توڑے، یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو ہے انٹرنل فائنانسنگ گیپ اور ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ہے۔ ہم نے جو اہداف مقرر کیے تھے، حکومت یہ دعویٰ کرتی رہی ہے پچھلے 3 ماہ کے دوران جی حاصل ہو گئے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جی حاصل تو نہیں ہوئے، اور وزیر خزانہ نے یہ تک کہہ دیا اب کہ جی ہمیں تو کوئی ملک نہ پارکنگ کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ مزید کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، یعنی قرضہ بھی نہیں دے رہے اور اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزرو جو رکھنے ہیں اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ موجود ہے۔ اب اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہم منی بجٹ پیش کر دیں، لیکن منی بجٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شعبے آپ نے، مثال کے طور پر جو آج میں ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے تاجر دوست سے 10 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا، وہ کچھ 17 لاکھ یا 16 لاکھ روپیہ ہوا ہے جو ٹارگیٹ ہمارا تھا۔ اب اتنا بڑا گیپ ہے،
اور بھی شعبوں میں ہوگا. تو ایک تو ہے منی بجٹ کا مطلب ہے کہ جن شعبوں سے آپ توقعات لگا کے بیٹھے تھے وہ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا وصول نہیں کر پا رہے, دونوں چیزیں. تو کیا جو پہلے ٹیکس گزار ہیں انہی پر یہ بوجھ ڈالیں گے؟ موسٹلی تنخواہ دار طبقہ جو ہے, تنخواہ دار خاص طور پر جو ہے, یا کوئی نیا آپ کے پاس آپشن ہے. اگر یہ انہی پر بوجھ ڈالنا ہے تو یہ معیشت کو تباہ کرنے کے مطابق ہوگا. یہ کام آپ نہ شاہ صاحب جو فائلرز کی تعداد بڑی ہے تقریباً, اس میں 19 لاکھ جو ہیں وہ نل ہیں. اب سوال یہ بھی ہے کہ اب ظاہر ہے یہ وفد جائے گا, سمجھ آئے گی اس کے بعد, لیکن حکمت عملی کیا ہے, اور یہ جو تاجر دوست اور یہ دیگر معاملات ہیں یہ کیوں ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے؟ ایف بی آر اگلے سال کیوں لے گئے, اس سال کیوں نہیں لگایا؟ اگلے سال کیوں لے گئے؟ صوبے جو ہیں 3 صوبوں کا جو آ رہا ہے کہ جو وہ انہوں نے سرپلس کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. صحیح. ارشاد صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان باکو آذربائیجان میں, انہوں نے خوب سمٹ میں جو ہے وہ شرکت کی ہے. اس موقع پہ انہوں نے اسپیچ بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کو تقریباً 6000 ارب ڈالر چاہیے کہ وہ یہ جو موسمیاتی تغیر ہے اس سے نمٹ سکیں. لیکن امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ برطانوی پریزیڈنٹ سے بھی سائیڈ لائن پہ ان کی ملاقات ہوئی, بنگلہ دیش کے عبوری چیف ایگزیکٹو سے بھی ہوئی, رجب طیب اردوان صاحب سے سعودی عرب میں بھی ہوئی تھی, یہاں بھی ہوئی, ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی ہوئی. ظاہر ایک پرانا تعلق بھی شریف فیملی کا اور اردوان فیملی کا ہے. ایسے وقت میں کیونکہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹی ہیں, ابھی جو حالات ہیں اسموگ کا ہی ہم ذکر کر رہے تھے, یہ جو کانفرنس ہے UN سیکریٹری جنرل بھی وہاں پر موجود تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں سیلاب آیا تھا تو جو ورلڈ اکنامک فورم تھا اس میں بڑے وعدے کیے گئے تھے پاکستان کے ساتھ کہ ہم آپ کو یہ امداد دیں گے, لیکن اس کے باوجود اتنی امداد ہمیں نہیں آئی تھی. کتنا بڑا چانس ہے پاکستان کے پاس اس ضمن میں امداد لینے کا, اور اگر وہ امداد آ بھی جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ پہلے تو بس ہے, میں ایک فانی مراد آبادی کا غالباً شعر ہے وہ سناؤں آپ کو کہ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے, بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے, زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے. جو قومیں اور جو ملک اور جو ریاستیں اپنے لیے کچھ نہیں کرتی تو بیرونی امداد سے, بیرونی مدد سے, بیرونی تعاون سے وہ کبھی اپنے مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمارے حکمران طبقے نے آج تک فراموش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے. ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب وہ خود اس پر تیار نہ ہو. سوال یہ ہے کہ 22 میں ہمارے ساتھ وعدے ہوئے, 22 سے پہلے 10 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا جی, اور اس سے پہلے 5 میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا. اس کے بعد ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم قدرت کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ کو جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں آتا, مسلسل اس کے مصائب بھگت رہے ہیں, اس سے ہم چھٹکارا کیسے پانا ہے. اب یہ گلیشیئرز کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے, اسی کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں. یہ موسمیاتی ماحولی کا ہم شکار, ابھی ماحولیاتی تبدیلی کا ہم شکار ہیں. آج ایک رپورٹ تھی کہ خدشہ یہ ہے کہ اس دفعہ سردی صرف جنوری کے مہینے میں ہو. اچھا, آپ دیکھیں نا, آج 12 نومبر ہو گئی ہے اور سردی کا نام و نشان نہیں ہے. پنکھے چل رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں. یہ کبھی ہوا تھا؟ 15 ستمبر جو ہوتی تھی وہ لاسٹ ڈیٹ ہوتی تھی اے سی چلنے کی. پاکستان میں 15 ستمبر کے بعد میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب کسی آفس میں کوئی اے سی نہیں چل رہا ہوتا تھا, ٹھنڈک آ چکی ہوتی تھی. اب رات کو اے سی چل رہے ہیں. تو خود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں وہ پیسے دے بھی دیں. ابھی دیکھیں نا, یہ جو مسئلہ ہے, IMF یہاں بیٹھی ہوئی کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہ ہمیں پیسے ملے اور ہم نے ان مدات میں خرچ کرنا شروع کر دیے جن کے بارے میں ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پیسہ خرچ نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی, یہی ہے نا. اب ہمیں گلیشیئر کو پگھلنے سے روکنے